بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 26 تک 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 26 تک 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل اللہ، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بما لبثوا جتنے عرصے یہ لوگ ٹھہرے رہے لہو غیب السماوات والارض اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کا ابصر بھی کتنا ہی دیکھنے والا ہے وَأَسْمِعُ اور کیسا سننے والا ہے مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے بڑے کوئی دوست وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اور نہیں شرکت برداشت کرتا اپنے حکموں میں کسی کی اور نہیں وہ ٹھہراتا اپنے حکم میں شریک کسی کو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ اور آپ تلاوت کیجیے جو وحی کی جائے الیک آپ کی طرف من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب سے
لا مبدل لکلماتہ، اس کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز آپ نہ پائیں گے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ اپنے نفس کو روکے رکھی، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، پہلے پہر، والعشی، اور آخری پہر یعنی صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور اے میرے پیغمبر نہ ہٹنے پائے آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے، ترید زینت الحیات الدنیا، جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت، ولا تطع، اور نہ آپ اطاعت کیجیے، من اغفلنا، ان لوگوں کے غافل ہے قلبہ، غافل ہے ان کا دل، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور پیروی اور اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے وہ اللہ کے حکم سے حد سے ہٹے ہوئے۔ پچھلے سبق میں گزشتہ 2 رکوعوں سے اصحاب کہف کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ تذکرہ ہوتے ہوتے تیسرا رکوع شروع ہوا، اور تیسرے رکوع شروع ہونے سے اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا اور تنبیہ فرمائی۔ وہ امتحان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل یہود کا ایک وفد آیا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں بھی آ گیا، اصحاب کہف کے بارے میں تفصیل سے 2 رکوعوں میں آپ نے سنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کا واقعہ آخر ذوالقرنین کا واقعہ سورت کے آخر میں آپ سماعت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سوالوں کو سنا تو فرمایا کہ میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور میں نے نسیان کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ کے سوا سب کو نسیان ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو بھی نسیان ہوا، خضر علیہ السلام کو بھی نسیان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نسیان ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا بھول گئے، تو اللہ پاک نے تنبیہ کے طور پر 15 دنوں تک وحی کا نزول نہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اللہ پاک وحی کا نزول فرما دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑے سوالات ہیں، ان کے لیے کیوں نہ اللہ پاک وحی کا نزول فرمائے۔ چنانچہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وحی کا نزول نہ ہوا، اور کافروں کو موقع مل گیا باتیں کسنے کا، مذاق اڑانے کا، استہزاء کرنے کا۔ 15 دنوں کے بعد میرے رب نے وحی کا نزول فرمایا،
اور فرمایا کہ جب کسی کام کے لیے کسی چیز کے لیے تو کوئی بات کرنے کا کام کرنے کا کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا تو اس کے کہنے کا ساتھ ضرور کہوں کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا، یا کل میں انشاءاللہ بات بتلاؤں گا، کل میں انشاءاللہ فلاں جگہ پر جاؤں گا، کل میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا۔ تو انشاءاللہ کے الفاظ تم بڑھا دیا کرو کہ اللہ نے اگر چاہا تو میں کل یہ کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ بتلاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل تمہارے پاس، یعنی جو بھی تمہاری زندگی کے معاملات پر پھیلتے معاہدے یا معاملات طے پائے، کسی طرف واحد سے آپ کسی کام کا کرنے کا کہیں تو آپ اس میں انشاءاللہ ضرور کہیں، اللہ کی مدد کو شامل ضرور فرما دیں کہ اللہ کی مدد کو مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ کہہ دو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی، اور جو تم عزم رکھو گے اس عزم میں پورا ہونے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا، اس کی تفصیل آپ کل سن چکے، تو آج کے سبق میں اور پھر اس کے آخر میں یہ آیا کہ اللہ پاک نے اس کی تعین فرما دی کہ اصحاب کہف غار کے اندر کتنا زمانہ رہے، تو فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ، وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور انہوں نے زیادہ کیے مزید 9 سال، یعنی کل مدت زمانہ جو اصحاب کہف کے غار میں گزارے سونے کی حالت میں، اور 309 سال تھے، 309 سال کے بعد بیدار ہوئے۔ آگے کیا ہوا اس کی تفسیر آپ سن چکے۔ میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر کو، فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنا زمانہ وہ ٹھہرے۔ اب ان کا اختلاف پر بات میں کہنے لگے کہ 5 جی ان کا اختلاف تھا، کوئی کم مدت بتلا رہا، کوئی زیادہ مدت بتلا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ 309 سال ٹھہرے رہے اور اللہ اس بارے میں خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے غیب کی خبریں آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے غیب کا علم اللہ پاک نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ ہاں غیب کی خبروں کا علم اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو دیا، اور سب سے زیادہ غیب کی خبروں کا علم میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لیکن خود سے کسی کے پاس غیب کا علم ہو، اللہ پاک نے یہ چیز کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ پاک کے پاس غیب کا علم، اللہ حقیقی علموں کا مالک ہے، حقیقی خبروں کا مالک ہے۔ اللہ پاک نے اپنے غیب کے علم میں سے، غیب کی خبروں کا علم میں سے، غیب کی خبروں کا علم اپنے نبیوں کو تقسیم فرمایا، اور سب سے زیادہ غیب کی خبروں کا علم میرے اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمانوں میں جو کچھ، زمین میں جو کچھ، مشرق میں جو کچھ، مغرب میں جو کچھ ہے، شمال میں جو کچھ ہے، جنوب میں جو کچھ ہے، ہر سمت، ہر جہاں میں، ہر سمت میں، دنیا کے چپے چپے میں، 7 زمینوں کے نیچے، 7 آسمانوں کے اوپر، سمندروں کے تہوں میں، خلا میں، فضا میں، اور خشکی میں، بری میں، ہر جگہ جو کچھ ہو رہا اللہ پاک کے علم میں، جو کچھ ہوگا وہ بھی میرے رب کے علم میں، جو کچھ ہو چکا وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے غیب کی خبروں کا علم اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، جتنی ضرورت محسوس فرمائی، اور ان غیب کی خبروں کے علم میں سب سے زیادہ غیب کی خبروں کا علم میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ اب اصبر بھی واسبر، کیا ہی خوب دیکھنے والے ذات ہے اللہ، کیا ہی خوب سننے والی ذات ہے اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے علم سے، اللہ پاک کی نظروں سے، اللہ رب العزت کی سماعت سے کوئی چیز بھی باوار نہیں، ہر چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو میرا رب سن بھی رہا ہے۔ اب چاہے وہ رات کی تاریکیوں میں ہو، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو، اب چاہے وہ صبح میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو،
ہر چیز میرے رب کے علم میں ہے، میرے رب کے نظروں کی نگاہوں میں کوئی بھی مخلوق میں میرے رب کے نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی میرے رب کے علم سے جو ہے چھپ نہیں سکتا، کوئی بھی اپنی آواز کو میرے رب کے سماعت سے چھپا نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک ہر چیز سے باخبر ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ان کا حمایتی نہیں ہے۔ جو دنیا کا اندر اللہ کی نافرمانی کرے، دنیا کا اندر اچھے کام کرے، ہر ایک کے کام اللہ کی ذات آئے، ہر ایک کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کا حقیقی دوست ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کا حقیقی حمایتی۔ تو تم اپنی حمایت میں رب کی مدد کو تلاش کرو، اپنی حمایت میں رب کی محبت سے تلاش کرو۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی دوست نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی حمایتی نہیں۔ تو اللہ کو اپنا حقیقی دوست بنا، اللہ کو اپنا حقیقی جو ہے حمایتی بنا لو۔ جب اللہ کو تم نے اپنا بنا لیا تو ساری دنیا تمہاری بن جائے، اور اگر اللہ کو تم نے اپنا نہیں بنایا ساری دنیا تمہاری نہیں بن سکتے، چاہے وہ کتنا ہی زور کیوں نہ ہو، کتنی طاقت کا استعمال کیوں نہ کر لو۔ فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ اپنے حکموں میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا، کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اپنے فیصلوں میں، اپنے حکموں میں اللہ وہ اکیلا فیصلہ کرنے والا ہے، اور ہر ایک کو اپنے فیصلے سنانے والا ہے، اور ساری مخلوق اللہ کے فیصلوں کی پابند ہے کہ جو اللہ فرمائے مخلوق پابند ہے تو ان فیصلوں کو قبول کر لے، دل مانے تب بھی، دل نہ مانے تب بھی۔ ہر ایک کے ذمہ یہ لازم ہے کہ رب کے احکام اپنی ذات کے فیصلوں کو بغیر چونچا کیے بغیر قبول کر لے، اپنی زندگیوں میں اس کو لے آئے۔ آگے میرے رب نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ تلاوت کیجیے جو وحی کی جائے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ اپنے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ رب العزت اپنے سوا کسی کو، آپ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو مددگار نہ پائیں گے، کسی کو مددگار نہ پائیں گے۔ اور آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ جو رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یعنی پہلے پہر پچھلے پہر۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت یاسین رضی اللہ عنہ وغیرہ قریب صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ اب مشرکین مکہ کے جو سرداروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مکہ کے جتنے بھی سردار ہیں ان سردار سب کے سب جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، خوش ہوئے کہ مکہ کے سارے سردار آئے، لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ اب میری باتوں کو سنیں گے بھی اور قبول بھی کریں گے۔ تو خوشی ہوئی کہ یہ اب اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور میری دین کی باتوں کو سنیں گے۔ تو آپ کو اس بات کو خوشی ہوئی، تو مکہ کے سردار جب آئے تو سرداروں نے اپنے ایک شخص کو امیر بنایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو قبول بھی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے جو ہم چونکہ سب کے سب سردار ہیں اور آپ کی مجلس میں غریب صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیجیے، یہ ہماری توہین ہے کہ یہ غریب صحابہ بھی بیٹھے اور ہم بھی عمرہ کی جماعت بھی، سرداروں کی جماعت بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے اور غریب اور امیر سب ایک مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہماری شان کے لائق نہیں، ہماری اس میں توہین ہے، تو آپ غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ چلو میرے صحابہ تو میری باتیں سنتے ہی رہتے ہیں اور اس میں کوئی ان کی ناقدری نہ تھی، توہین کرنا مقصد نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آج طور پہ ان کو مجلس سے اٹھا دیتے کہ یہ سردار میری باتوں کو سن لے، بات تو میرے صحابہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا، دل میں یہ خیال آیا، اور ایک استاد کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں میں سے اگر عارضی طور پر مجلس سے اٹھا کر کسی کو کسی جگہ پر بیٹھنے کا حکم دے دے، مجلس سے اٹھنے کا حکم دے دے، تو یہ ایک استاد کو حق ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ایک مربی کو یہ حق ہوتا
کیا ہے کہ وہ اپنے تربیت کی وہ تربیت کر رہا ہے وہ مجلس سے اٹھا سکتا ہے وہ. اور سب سے زیادہ حق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اپنے جو ہے صحابہ کے جواب پر, امت مسلمہ پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کو عارض طور پر ہٹا دیا جائے, اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا. عارض طور پر آپ وسلم نے ایک حکمت کے ساتھ ان کو ہٹانا چاہا, لیکن میرے رب نے قرآن مجید نازل فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ان سرداروں کے خاطر اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں. اگر یہ بات سننا چاہیں تو سنیں اور غریب صحابہ کی موجودگی میں, اور اگر یہ سننا نہیں چاہیں تو نہ سنیں. اللہ رب العزت کو بھی ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور اسی طرح کے واقعہ اخباروں میں کوئی زمانہ پہلے آیا کہ اس قدر آپس میں کافروں کی نفرت, اسلام نے اس فرق کو, اس تفریق کو ختم فرمایا کہ غریب ہے یا امیر ہے, کمزور ہے یا طاقتور ہے, کالا ہے یا گورا ہے, عربی ہے یا عجمی ہے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعدت سے سب کے حقوق یکساں مقرر فرمائے ہیں. ایک کلمے کے سائے تلے جب آ گئی, ایک اسلام کے جھنڈے تلے جب آ گئی, اب غریب بھی ایک پلیٹ میں کھا رہے, امیر بھی ایک پلیٹ میں کھا رہے, امیر اور غریب, کالے اور گورے, عربی اور عجمی, سب ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی دین کی باتیں بھی سیکھ رہے, دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرا ساتھ میں بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے. تو اللہ رب العزت نے اسلام کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی, مسلمانوں کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی, لیکن کافروں کا اندر یہ چیز نہیں. اب کافروں کا اندر اہل نصارہ ہے, اہل نصارہ میں گورے بھی ہیں, کالے بھی ہیں. اخبار میں سبھی کہ ایک جو ہے گوری عورت وہ بیمار ہو گئی اور بیمار ہاسپٹل میں داخلہ ہو گیا. اب اس کو بلڈ کی ضرورت پڑی, بلڈ کی تلاش میں وہ نکلے, کسی جو ہے گورے مرد کا یا گوری عورت کا بلڈ نہ مل سکا. آخرکار تلاش کرتے کرتے ایک کالی عورت کا بلڈ مل گیا. اب وہ جو گوری عورت تھی اس کو بتایا گیا یہ کالی جو ہے عورت کا بلڈ ملا ہے اور اس سے بھی جان بچ سکتے ہیں. اس نے کہا مجھے موت قبول ہے, لیکن کالی عورت کا بھول میں اپنے بھول میں شامل نہیں کر سکتی. اور اسی حالت میں وہ بدبخت مر گئی. تو اتنی نفرت ہے ان کافروں کے آپس میں, گورے اور کالوں کی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اللہ پاک کی شوکت یہ شان صرف اور صرف مسلمانوں کا کام ہے, جس میں اسلام نے آ کر کالے اور گورے کا فرق ختم کر دیا, غریب اور امیری کا فرق ختم کر دیا, حسین اور بدصورت کا فرق ختم کر دیا, عربی اور عجمی کا فرق ختم فرما دیا. تو اسی طرح کا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پیش آیا کہ غریب صحابہ کو ملتے اور عمرہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی. ساتویں پارے میں بھی آپ حضرات سن چکے ہو. میرے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے, مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو, بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ پہلے پہر اور پچھلے پہر, یعنی صبح اور شام اپنے رب کی یاد کو دلوں میں بساتے ہیں. تو آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے کہ ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے. ان سرداروں کے خاطر حضرت بلال کو, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے. یریدون وجہ, ان کا مقصد آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا محض اللہ کی رضا ہے. اور یہ لوگ اللہ رب العزت کی یاد سے اپنی قلوب کو تازگی بخشتے ہیں. ولا تعود عیناک, اور آپ کی نظریں ان سے ہٹنے نہ پائے. ترید زینت الحیات الدنیا, اور یہ لوگ جو سردار لوگ جو آئے ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں, زیب و زینت کو چاہتے ہیں. آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے گا ان لوگوں کی جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہے. واتبع ہواہم, اور آپ ان کی آپ پیروی کیجیے. واتبع ہواہم, اور یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی. وکان امرہ فرطا, اور اللہ رب العزت کے حکم سے حد سے آگے بڑھے ہوئے تجاوز کر چکے. تو ان نافرمانوں کی, ان بدبختوں کی آپ پیروی نہ کیجیے گا کہ ان کی بات مان کر غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دے اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے بٹھا دے. تو آپ نے ایسا ہرگز نہ کرنا, ہرگز نہ کیجیے. اے نکاح, تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما کر یہ واضح فرما دیا, آپ کی مجلس میں جو مومن ہوگا, اب چاہے غریب ہے امیر ہے, سب کو بیٹھنے کی اجازت ہے. کہیں گمراہ کے طبقے کو دیکھ کر آپ غریب طبقے کو اپنی مجلس سے نہ اٹھا دیں.
میرے واجب احترام عزیز دوستو، اللہ پاک نے ان آیات کریمہ میں واضح طور پر اس فرق کو ختم فرما دیا۔ جب کلمہ ہو ہے، اب وہ چاہے غریب ہے یا امیر ہے، سفید ہے یا سیاہ ہے، جس طرح بھی عربی ہے یا اجمی ہے، جس کیفیت کے ساتھ بھی وہ ہے، لیکن ہے مسلمان، تو اللہ پاک نے مسلمان کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے کہ وہ کہ اسلام اور مسلمان کلمہ ہو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں اب چاہے جو ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، اللہ نے امیر اور غریبی کے فرق کو ختم فرما دیا۔ اللہ پاک نے طاقتور کے اور کمزور کے فرق کو ختم فرما دیا۔ میرے رب نے عربی اور اجمی کے فرق کو ختم فرما دیا۔ بس اللہ رب العزت نے امان کا دار و مدار رکھا ایمان پر، اسلام پر۔ جو کلمہ ہوگا اللہ کو یاد دلوں میں بسانے والا ہوگا، اللہ کے عشق میں زندگی گزارنے والا ہوگا، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے عربی ہے چاہے اجمی ہے، چاہے حسین ہے چاہے رسول ہے، اللہ پاک کی نظر کو محبوب ہے، اللہ کے نظروں کو پسندیدہ ہے، اللہ رب العزت سے خوش ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کے احکامات کی وجہ آپ کرے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔